بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزہ فرض ہے۔ عزیز دوستو، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہم پر فرض کیا۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ پیش کروں گا تاکہ پتہ یہ چل جائے کہ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں پر فرض کیا اور کس لیے فرض کیا، اور ایسا تو نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر کوئی بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اس میں 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سمجھا دی ہیں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر بھی ایسا وزن نہیں ڈالتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے عزیز دوستو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو روزہ فرض کیا ہے، یہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ اس میں ہماری بھلائی اور ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روزے کو ہم پر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کرنے یعنی اس روزے کی فرضیت کا اعلان کر دیا، اور کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، جو اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں، ان پر اس روزے کو فرض کیا۔ اور پھر اس سے اگلے جو الفاظ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طریقے سے روزے کو فرض کیا میں نے تمہارے اوپر جیسا کہ گزشتہ امتوں پر روزے کو فرض کیا تھا۔ عزیز دوستو، یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر قوم کے اندر اور ہر امت کے اندر روزے کو فرض کیا تھا، یعنی کہ روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اس لیے عزیز دوستو، آدمی یہ نہ سوچے کہ ہمارے اوپر یہ ایک وزن ڈال دیا ہے، بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی روزہ فرض تھا۔ آج بھی اہل کتاب بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے روزے اور ہمارے روزے میں بہت بڑا فرق بھی ہے۔ ان کا روزہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور ہمارا روزہ عزیز دوستو اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اور صرف آدھا کر دیا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، یعنی تم اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یعنی تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا۔ عزیز دوستو، یہ اس آیت کا پورا ترجمہ ہے۔ البتہ ایک بات واضح رہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت میں تقریباً 6 آیات نازل فرمائی ہیں، اور 6 کی 6 آیات یہ ایک ہی مقام پر موجود ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے گاہے بگاہے 6 دنوں کے اندر یا کچھ کم و بیش میں آپ کے سامنے رکھنے کی مکمل کوشش کروں گا، تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ روزہ کیا ہے۔ اصل میں عزیز دوستو، روزہ جو نام ہے وہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی رات کے گزرنے سے لے کر اور رات کے شروع ہونے تک 2 کاموں سے بچتے رہنے کا نام روزہ ہے۔ نمبر 1، کھانے پینے سے بچا رہے۔ نمبر 2، ازواج یعنی ازدواجی تعلقات سے بھی بچا رہے،
یہ دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان تمام چیزوں کو بھی بالکل صاف فرما دیا ہے۔ عزیز دوستو، اب آتے ہیں ہم حدیثوں سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ روزہ ہم پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو مشہور حدیث ہے، جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے سب سے پہلی چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ دوسرے، نمازوں کو قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے، حج کرنا۔ اور پانچویں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، کیونکہ یہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی جو کچھ کہتا ہے وہ بات میری ہی ہوتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات تم کو نہیں بتاتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو حکم دیتا ہے کہ اس چیز کا حکم اپنے جو ہے امتیوں کو دو، تاکہ امتی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ عزیز دوستو، حدیثیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک حدیث جو طویل ہے، جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اسی حدیث پر میں اس ویڈیو کو مکمل کر دوں گا۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اچانک ایک صاحب باہر سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ عزیز دوستو، یہ 6 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ البتہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، 7ویں، وہ ہے قیامت کے یعنی موت کے بعد پھر زندہ ہونے پر۔ بعض علماء نے اس کو قیامت کے دن ہی پر یعنی کہ قیامت ہی میں شمار کر دیا ہے، اور بعض نے اس کو الگ شمار کیا ہے۔ بہرحال میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ قیامت کا دن وہی دن ہے جس دن اٹھایا جائے گا ہر انسان کو، وہی دن ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی آدمی ایک چیز کو چھوڑ دے، ایک چیز کا منکر ہو جائے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم قائم کرو یعنی کہ تم قائم کرو نمازوں کو، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور حج ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کے گواہی دو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اور حج بھی ادا کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ عزیز دوستو، ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اور اسی حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے اس حدیث کو مکمل کیے دیتا ہوں کہ آنے والے نے سوال کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایمان اور اسلام تو بتلا دیا، لیکن یہ اور بتلا دیجئے کہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کو اپنے سامنے حاضر پاؤ، یعنی گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہ کر سکو تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تاکہ تم ایسی نازیبا حرکت نہ کر سکو جس کی وجہ سے اس عبادت کے اندر خلل پیدا ہو جائے۔ عزیز دوستو، یہ ہے احسان۔ تو پھر آنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے، جواب دینے والا بھی اس سے زیادہ نہیں جان سکتا۔ جواب دینے والے کے پاس بھی اس سے زیادہ کوئی چیز، کوئی بات، کوئی علم موجود نہیں ہے۔ تو آنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہم کو جو ہے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ان کے سامنے بیان کر دیں، جن کا ذکر میں انشاءاللہ تعالی اگلی کسی ویڈیو کے اندر کروں گا۔ عزیز دوستو، یہاں موضوع کیونکہ روزہ ہے، اس لیے عزیز دوستو روزے ہی کے بارے میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے اور روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، ویسے ہی فوراً جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، جہنم کے تمام تر دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ویسے ہی فوراً تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ تین چیزیں ارشاد فرمائیں، اور یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جن کے لیے، جس امت کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہو، جن کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہو اور شیاطین کو قید کر دیا گیا ہو، عزیز دوستو اس سے بڑھ کر اور فضیلت اور کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام تر گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اس لیے ہم روزہ ضرور رکھیں اور روزے کو کبھی ترک نہ کریں، کیونکہ اگر ہم نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو عزیز دوستو میرا خیال ہے کہ اگر وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس فرض روزے کے مقابلے تک نہیں پہنچ سکتا۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم روزے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی بات آگے کسی ویڈیو کے اندر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ سوال لکھ کر بھیج دیں۔ کوشش یہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا کہیں سے بھی اس کو معلوم کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات حق میری زبان سے نکلی ہوں ہمارے دلوں کے اندر ان کو راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی مکمل طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور جو بات غلط نکل گئی ہوں اللہ تعالی ہمارے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔